फील्ड मार्शल गए तो थे व्हाइट हाउस की इनविटेशन लेने के लिए, मगर इनविटेशन उन्हें सज्जाद तारड़ की मिल गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पटवारिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक हलचल सी मची हुई थी, स्पेशली डीसी में, और जितने भी आप पटवारी इमेजिन कर सकते हैं, अब तो हमारे उनके चेहरे भी हमारे सामने आ गए हैं। जितने भी पटवारी इमेजिन कर सकते हैं, वो सब एक ही रट लगाई हुई थी उन्होंने कि जी हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका आए हैं, उनको इज्जत दी जा रही है, देखें ट्रंप। मगर फिर व्हाइट हाउस ने कैटेगोरिकल डिनायल दे दी, और फिर उसके बाद फोर सीजन्स होटल वॉशिंगटन डीसी में एक वो जो नहीं होते रूम्स जो होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स, उनमें कोई 2 दर्जन पटवारी भरे, 24-25, मे बी इवन 30 के करीब। और आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन खड़ा था। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नजर आई यहाँ पे वो थी कि एमसी कौन कर रहा था इस क्लोज नेट इवेंट को। जी, ये साहब सज्जाद तारड़, पटवारी इन चीफ डीसी के अंदर, हमारे आर्मी के सीएनसी चीफ इन चीफ को वेलकम और इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अगर आप नहीं जानते सज्जाद तारड़ कौन है, तो ये वो बहरूपीय दोस्त थे डोनाल्ड ट्रंप के, जो इलेक्शन से पहले जिनको इंपोर्ट किया गया था पाकिस्तान या इलेक्शन के दौरान, और इन्हें बना दिया गया था इनसाइडर। खैर, अब कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि ट्रंप भी अब उन सब चीजों से, उन सब लोगों से मुकर गया जिन्होंने उन्हें बेसिकली उनकी जीत के अंदर उनको जिताने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। और इसके बाद बेसिकली ट्रंप के जीतने के बाद सज्जाद तारड़े जैसे लोग, जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी पॉलिटिकल, वो सामने आए, और उन्होंने फिर ये पटवारी और जो एस्टैब्लिशमेंट का मैंडेट है, एक तरीके से जो कमान है, वो संभाला वॉशिंगटन डीसी में। अब सज्जाद तारड़ की आप बातें सब जान गए होंगे, ये बहुत बड़े हिमायती हैं नरेंद्र मोदी के, ये बहुत बड़े हिमायती हैं इजरायली बर्बरियत के और फस्तायत के, और ये बहुत बड़े हिमायती हैं हमारे सिपा सालार निजाम के, जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले कुछ अरसे से हावी है, जिस निजाम के ऊपर पाकिस्तान को कुछ अरसे से चलाया जा रहा है। अब इसका क्या फायदा है ऐसे वक्त पे ये ट्रिप आना, जब अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हावी हुए हुए हैं। हाँ, इजराइल तो बरक्स हावी हुआ है, अमेरिका थोड़ा जरा आंख मचोली कर रहा है, क्योंकि इजराइल ऑपरेट कर रहा है पूरा अमेरिकन सिस्टम, ऑपरेट कर रहा है अमेरिकी सिस्टम के अंदर, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, टारगेट लॉकिंग लोकेशन, सैटेलाइट्स, मिड एयर रिफ्यूलिंग, बंकर बस्टिंग, ये सब अमेरिकन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के अंडर है। अब टोपी ड्रामे करें कि हम बजाहिर तौर पे आए कि नहीं आए, तो बजाहिर तौर पे आए कि नहीं आए, क्या तो फिर यही हो सकता है कि आपके सिपा सालार पाकिस्तान के अमेरिका जाएं, और ऐसे वक्त पे, ऐसे सेंसिटिव वक्त पे, जब इजराइल ने जंग छेड़ी हुई है आपके नेबरहुड के अंदर, आपके खित्ते में, आपके बिल्कुल साथ जंग छिड़ी हुई है, और उस दौरान हमारे आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं? उस दौरान हमारे आर्मी चीफ ये पटवारी कन्वेंशन जो हुई है वॉशिंगटन डीसी में, इनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये क्या प्रायोरिटीज हैं हमारी? प्रायोरिटीज तो फिर सिपा सालार ही चलाता है ना, जो उसने करना है या जो उसने नहीं करना। अच्छा, एक तरफ सिपा सालार जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिका जाके पाकिस्तानी अमेरिकन से मिल रहे हैं, अमेरिकी झंडे के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और ये सब चीजें। दूसरी जानिब उनके ही डिपार्टमेंट के वजीर दिफा, फॉर्म 47 के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं ईरानियन ट्विटर के ऊपर, और ये जो रेजिस्टेंस ट्विटर है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्हें रजा पहलवी, जो रजा शाह पहलवी के निकम्मे बेटे हैं, जो एक और मोहरा है, जैसे हमारे सिपा सालार परचम के साथ खड़े हुए हैं, इसी तरीके से रजा पहलवी भी अमेरिका और इजराइल के साथ डट के खड़े हुए हैं।
تو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بڑے ہی کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے. اب میں ان کو یہاں پہ تو نہیں کہہ سکتا مگر بہت ہی نامناسب الفاظ استعمال کیے. اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب تھے نہیں مناسب تھے آپ کی ججمنٹ کے اوپر ہے, لیکن میں تو فی الحال ان الفاظوں کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ الفاظ استعمال کیا, اس کے بعد وہ بہت ہی بڑی سیلیبریٹی بن گیا, کیونکہ یہ ایک ایسا بندہ ہے رضا پہلوی جس کی اتنی ہی نفرت ہوتی ہے دنیا بھر میں جتنی خواجہ آصف کی نفرت ہے سے کی جاتی ہے پاکستان کے اندر. شاید رضا پہلوی کی نفرت تھوڑی سی زیادہ ہو, کیونکہ خواجہ آصف پھر بھی ایک بمبلنگ ایڈیٹ ہے, اور وہ بمبلنگ ایڈیٹ ہے ہمارے طاقتور طبقوں کا. رضا پہلوی بمبلنگ ایڈیٹ ہے دنیا کے سب سے طاقتور طبقے کا. تو اتنا تو بنتا ہے بیسکلی. اچھا وہاں پہ دعائیں اور واہ واہ امریکہ زندہ باد اور فلیگ کے ساتھ تصویر بھی, اور ادھر جو امریکی ڈیزائن ہے ان کے اوپر گالیاں. تو یہ ڈیویلٹی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کے ملک کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں اور اندر کے ملک کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. بیوقوف بنانا مقصد ہے, بیوقوف بنانا مقصد ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ باہر بیوقوف بنا رہے ہیں اتنا ہی انہوں نے اندر تباہی مچا کے رکھ دی ہے. کیونکہ اندر جو آپ کی سچویشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں, وہ کسی بھی صورت سچویشن کے اندر نارمل قرار نہیں دی جا سکتی. اور سب سے اس کے دو اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ریزرو سیٹ کیس, ججز ٹرانسفر کیس, اور اندر کیا آپ کی سچویشن چل رہی ہے, ان دونوں چیزوں کو لے کر. تو پہلے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک پلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹ کیس کے اوپر, وہ مسترد کر دی. فل کورٹ بینچ, امین الدین خان اس کے اندر شامل تھے. سنی اتحاد کاؤنسل ریزرو سیٹس کیس پی ٹی آئی کو جو ایلوکیٹ کرنا تھا, کیونکہ آزادانہ ان سے بیٹ سمبل, بلے کا سمبل چھین لیا گیا تھا ان کا. الیکٹورل جو قاضی فراڈ عیسیٰ تھے انہوں نے. اب فیصل صدیقی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو جو آپ کر رہے ہیں, زیادتی جو آپ نے کر دی ہے, اس کا آگے کس طرح بڑھے گا. اب یہ ہیئرنگ کو انہوں نے ایڈجرن کر دیا ہے بدھ, یعنی آج تک 11:30 بجے یہ سماعت ہوگی اس کی. اور ایس آئی سی کا وہ جو آرگیومنٹس ہے وہ کنکلوڈ ہوں گے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آ کے بات کریں گے. مگر اس کے اندر ایک بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ یا یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ, اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے. یہ سیٹس یا ریزرو سیٹس, یہ سب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں. ایونچولی ہونا وہی ہے جو آپ کے سپہ سالار اور نظام الدین جو چاہیں گے. اچھا یہ چیز ہو رہی ہے ایک طرف. اس چیز کو لے کر دوسری جانب ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے اندر جس کی صدارت کر رہے ہیں جسٹس محمد علی مظہر, انہوں نے منگل کے روز لیگل آرگیومنٹ جو پریزنٹ کیے گئے تھے یہ ججز ٹرانسفر کے اوپر, کہ یہاں کا بندہ اٹھا کے ادھر کر دو, جس کے بعد نظام جو ہے آپ کا وہ گروی ہو گیا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی ججمنٹ آئے یا کوئی بھی پروسیس چل رہا ہو, اس کو آپ آربیٹریرلی اٹھا کے آپ رد کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہی رہا ہے نا بیسکلی, کہ آپ جج یہاں سے اٹھاؤ ادھر کرو, ادھر کا جج ادھر لے کے آؤ, اپنی پسند کے جج لگاؤ, اپنی پسند کی ججمنٹ نکالو. اب اس سب کے بعد آپ عدلیہ, نظام, انصاف کی کیا امید رکھتے ہیں پاکستان میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. انفیکٹ آپ تو دور کی بات ہے, یہاں پہ تو پاکستان کے جو اپنے ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بچا ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر. بابر ستار نے ایک اس کے اوپر اپنی تنقید کی ہے, ایک خط لکھا ہے جس کے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, وہ کی گئی تھیں وداؤٹ کنویننگ اے فل کورٹ میٹنگ, جس کے تحت آپ نے یہ ججز ٹرانسفر کیے, یہ سب کچھ. اور یہ اس کے اندر اسپیسیفکلی کہتے ہیں آرٹیکل 208 کہ اس کے تحت صرف چیف جسٹس اور ججز آف دا ہائی کورٹ, جو ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, کلیکٹیولی اپنے مل کے متحد ہو کے رولز کو تبدیل کر سکتے ہیں یا فریم کر سکتے ہیں کہ یار یہ رول ہوگا, یہ رول ہوگا, فل کورٹ یہ ہوگا, یہ جج اس کے اوپر جائے گا, یہ چیز اس طریقے سے چلتی رہے گی. اور یہ جو اقدامات لیے گئے آربیٹریرلی, یہ کانٹروینشن کے اندر تھے آرٹیکل 208 کے.
اور ہائی کورٹ رولز 2011 جو ریپیل کیے گئے اور ڈسکس بھی نہیں ہوئے اور سب چیزیں بیسکلی اس طریقے سے چل رہی ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2025 اس کو کہہ رہے ہیں بابر ستار کہ یہ تو لیگلی انآتھرائزڈ اور انکانسٹیٹیوشنل ہے, غیر آئینی ہے یہ. اور بابر ستار obviously one of the 6 ججز جنہوں نے خط بھی لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی ایگزیکٹو مداخلت کر رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اب ایسے نظام میں جہاں پہ سب کچھ تتر بتر ہو گیا ہو اور ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ جنگ چل رہی ہو, ایک ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک کا حال آپ بتا سکتے ہیں اس ملک کے سب سے بڑے شہر کے حال دیکھ کر. اور اگر پاکستان کو دیکھا جائے اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی, میرا شہر, ہمارا شہر. ہم بڑا فخر کرتے ہیں کراچی کے اوپر کہ کراچی ایک عکس ہے پاکستان کا. 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, اس کے اندر 2.5 کروڑ جو ہیں لوگ ایسٹیمیٹڈ وہ کراچی میں رہتے ہیں. تو واقعی میں عکس ہے. ہر زبان پاکستان کی کراچی میں بولی جاتی ہے, ہر طبقے کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں. اور اب جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU ہے, جو اکانومسٹ میگزین کا ایک حصہ ہے, اس نے اپنی لیویبلٹی انڈیکس 2025 کی شائع کی ہے, جس کے اندر 173 ممالک میں سے کراچی کا رینک 170 آیا ہے. 170ویں نمبر پہ, یعنی دنیا کی 4تھی سب سے بدترین شہر ہونے کا اعزاز کراچی کو مل گیا ہے. تو پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, مرتضی وہاب, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. کراچی دنیا کی 4تھ بدترین شہروں میں اس کی شمولیت ہو گئی ہے. اس سے زیادہ بدترین شہر کون سے ہیں؟ دماسکس سیریا میں, ٹرپلی لیبیا میں, اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. اب ڈھاکہ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ میرے خیال سے مطمئن ہوں گے کراچی کا حال دیکھ کر, کیونکہ کراچی کے اندر جو 30 انڈیکیٹرز ہیں, 5 کیٹیگریز ہیں بیسکلی اس کے اندر, استحکام, اسٹیبلٹی, ہیلتھ کیئر, کلچر, روایت, انوائرمنٹ, ماحولیات, تعلیم اور انفراسٹرکچر. کراچی کیا کہنے تیرے, سب سے بڑے شہر کا یہ حال ہے. سوری, افسوس ہوتا ہے اور دل بڑا کہ یہاں پہ یار کراچی میں اپنی پوری زندگی گزاری, پیدا ادھر ہوئے, پوری زندگی تو نہیں مگر آدھی زندگی تو گزاری کراچی میں, آدھی سے تھوڑی کم شاید. خیر, اور اب کیا حال ہے آپ کے سامنے حالات ہیں. آدھی زندگی سے کہنا زندگی کا ایک اور, یعنی جو قریب آتے جا رہے ہیں ہم اختتام کے, تو ایک بار پھر دوبارہ چیز آگے بڑھی ہیں. 1 سال اور مکمل ہوا ہے. اسرائیل ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ہم نے بات شروع کی تھی سپہ سالار کا امریکی دورہ, تو اس وقت امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے تھے اور جو لوگ اسے یہاں تک لے کے آئے تھے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم امریکہ کے اوپر فوکس کریں گے, امریکہ فرسٹ, جو باتیں یہ 1-1.5 مہینے تک ہم خود کہہ رہے تھے یار کہ ان کا فوکس امریکہ فرسٹ ہے, مگر اب وہ امریکہ فرسٹ فوکس ہائی جیک ہو کے اسرائیل فرسٹ فوکس ہو چکا ہے. اور اب چیزیں اس طریقے سے آ رہی ہیں, یعنی اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ ٹرمپ اپنی خود کی جو نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی, تلسی گیبارڈ کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا کہ وہ کہہ رہی ہیں. ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی, وہ جب لگ رہی تھی وہ بہت مخالفت تھی ان کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بھائی ایران کوئی بھی ڈینجر پوز نہیں کرتا نیوکلیئر ویپنز تک, کلیئر اینڈ پریزنٹ. یہ ان کا اپنا سرٹیفائڈ اسٹیٹمنٹ تھا جو کنگریشنل ہیئرنگز ان کی کنفرمیشن کے اوپر ہو رہی تھی تلسی گیبارڈ کی, اس کے اوپر. اب ٹرمپ نے آ کے کیا کہا, بڑی مختصر طور پہ سناتا ہوں آپ کو. وہ آ رہے تھے کینیڈا سے واپس امریکہ, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تلسی گیبارڈ نے تو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا, تو جواب پہلے سنیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جو کہہ رہی ہے نہیں, میں کہتا ہوں ہو رہا ہے. اب ٹرمپ نے اتنی کلبازیاں کھا لی ہیں اسرائیل کے لیے اس ایشو کو لے کر کہ کوئی تھریٹ نہیں تھا,
नेतन्याहू ने कहा घुस गए और उसके बाद अब आप मंडरा रहे हैं किधर जाएं किधर नहीं जाएं. वो कह रहे हैं जंग के अंदर हिस्सा लो, आके घुसो अंदर. आप कह रहे हैं नहीं नहीं मे बी नहीं, ये सब कुछ. तो ये कब तक ये ऐसी चीज चलती रहेगी, ये मुनाफिकत? बहुत बड़े सवालात हैं. और ये इनडिसीजन और ट्रम्प के यू टर्न, जिसके अंदर वो टकर कार्लसन को भी कह रहा है कि भाई टकर को बेइज्जती कर रहा है उसकी. टकर कार्लसन कह रहा है भाई हमने जंग नहीं करनी. टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज का होस्ट था. उसने पिछले कुछ दिनों में आके जो लोग जंग चाह रहे थे, जंगबाजी जो करना चाह रहे थे, इसके अंदर हैनिटी, शॉन हैनिटी, रूपर्ट मर्डॉक, फॉक्स न्यूज का जो, स्काई न्यूज का जो हेड है, इसके याल्दा हकीम का भी अभी हुआ है वो, मरियम एडल्सन, मार्क लेविन, इन सब लोगों के नाम उसने ले लिए ऑफिशियली. टकर कार्लसन ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर. उसके बाद एक आग सी लग गई और फिर ट्रम्प भी फंस गया है, क्योंकि ट्रम्प जानता है कि अगर वो जंग पे, ये जंग की हिमायत करता है या हिस्सा लेता है या शमूलियत करता है अमेरिकी फोर्सेस की इसके अंदर, इस पूरी कार्रवाई के अंदर, तो उसकी जो अपनी मूवमेंट है, मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, जो आई थी इसके ऊपर, अमेरिका फर्स्ट के ऊपर, कि हम जंग नहीं करेंगे, औरों की जंग जाके नहीं लड़ेंगे कहीं और, ये सब कुछ, अपने बंदे नहीं भेजेंगे मरने के लिए, वो टूट जाएगी. और वो टूटने पे आ गई है बाय द वे, क्योंकि ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो वाजे कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने अपना माइंड बना लिया है कि वो नेतन्याहू को एक पास देगा और उनका माइंडसेट ये है कि हम खत्म करके रहेंगे और ये सब चीजें. दुनिया बहुत एक खतरनाक मोड़ पे खड़ी है डेफिनेटली. अमेरिका अपनी ये पोस्टरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि भाई हमें ये सब चीजें खत्म करनी होंगी, हमें आगे बढ़ना होगा, और कोई भी एक्शन जो किसी और मुल्क की खुद मुख्तारी को, सॉवरेंटी को, सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा देता है, जिस तरह इजराइल अभी ईरान को कर रहा है, ये कह के कि ईरान इजराइल को कर रहा है, वो चीज नहीं हो सकती. चाइना का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर, भूलिएगा मत. और चाइना ही मेरे ख्याल से डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि क्या होना है इस खत्ते में और इस जंग को लेकर. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखिएगा. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.